ڈیلی ویجز کو مستقل کرو، بھرتی کا کوٹا 6% دو، نابینا افراد کی فریاد کون سنے گا؟ بصارت سے محروم افراد مطالبات کی منظوری کے لیے 4 روز سے سڑکوں پر خوار۔ ظہور الہی روڈ پر دھرنے کے بعد کلب چوک پر بھی دھرنا دیا، حکومت کا غیر سنجیدگی کا اظہار، مظاہرین کا گھر جانے سے انکار۔ کلب چوک پر احتجاج اور دھرنوں سے ٹریفک کا برا حال، شاہراہوں پر گاڑیاں ہی گاڑیاں، لمبی قطاریں لگیں، دھرنوں کے شرکا موٹر سائیکل سواروں کو روکتے رہے، شہری موٹر سائیکلیں فٹ پاتھوں سے پار کراتے رہے، ٹریفک پولیس راستے کھلوانے میں لگی ہے۔ ناجائز تبادلے بند کرو، ملازمین کی تنخواہیں بحال کرو، کلرک ایسوسی ایشن بھی مطالبات لے کر میدان میں آ گئی، کلب چوک میں نعرے بازی، ادھر لیسکو ملازمین نے ایکسین میکلوڈ روڈ کے ناروا سلوک کے خلاف دھرنا دے دیا، ایکسین پر ہتک عزت کا الزام۔ سب بیچ دیں، پنجاب میں سرکاری جائیدادوں کی نجکاری کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ نے 6 رکنی کابینہ کمیٹی تشکیل دے دی، وزیر پارلیمانی امور بشارت راجہ کنوینر مقرر، وزیر خزانہ محسن لغاری، وزیر ایکسائز سردار آصف نقی، نوابزادہ منصور احمد خان چیف سیکرٹری SMBR کمیٹی میں شامل۔ اسموک کے تدارک کے لیے قبل از وقت پلان مرتب کرنے کا حکم، سیکرٹری ماحولیات اور جوڈیشل کمیشن کو مل کر پلان بنانے کی ہدایت، ہائی کورٹ کا DGPHA کے تبادلے پر اظہار ناراضی، جسٹس شاہد کریم نے کہا کہ DGPHA تبدیل کرنے سے روکا تھا، پھر کیوں بدلا؟ غیر قانونی کمرشل عمارتوں کو قانونی حیثیت دینے کی تیاریاں، LDA قوانین میں تبدیلی کرے گا، 8 سال میں غیر قانونی عمارتوں کو قانونی حیثیت دی جائے گی، ابتدائی مرحلے میں گلبرگ گارڈن ٹاؤن میں کمرشل تعمیرات کی ری کلاسیفیکیشن ہوگی۔ پنجاب میں شہباز سپیڈ کے پھر چرچے، سرکاری رپورٹ کے مطابق شہباز دور کے منصوبوں میں صرف 14% تاخیر ہوئی، PTA دور میں 76 ارب مالیت کے منصوبے تاخیر سے مکمل ہوئے، گلزار حکومت میں منصوبوں کی تکمیل میں 67% زائد وقت لگا، صوبائی خزانے پر بوجھ پڑا۔ پولیس دی وردی تے نہیں لانی، میں پولیس دی اگو جا کے وردی بہتر کرنی ہے، اے وردی نہیں تساں انہاں نوں ڈاکیا بناتا ہے۔ پولیس دی وردی وہ ہوے جیڑا لوکاں نوں چوراں ڈاکواں نوں خوف آوے، اے نال تے کچھ بھی نہیں ہوندا۔ پنجاب پولیس کی وردی تبدیل کرنے کا فیصلہ، اولیو گرین یونیفارم خریدا جائے گا، 2.5 لاکھ سے زائد سلائی شدہ وردیوں کی تیاری کے لیے ٹینڈر طلب کر لیا گیا، فرموں کو 29 سپتمبر تک دستاویزات جمع کرانے کی ہدایت کی گئی۔ لیسکو صارفین 300 یونٹ تک ریلیف کے لیے رول گئے، ویب سائٹ ڈاؤن لوڈ ہونے کی وجہ سے بلوں پر پرنٹ لینا ناممکن، ادھر سرکاری تعلیمی اداروں کو نان سیلری بجٹ جاری نہ ہوا، بجلی بلوں میں اضافے سے اسکول سربراہان کے لیے ادائیگی مشکل ہو گئی، کنیکشن کٹنے کا خدشہ۔ امریکی ڈالر کی بلندیوں پر پرواز، روپے کے نیچے نیچے ہچکولے، انٹر بینک میں ڈالر 2 روپے 8 پیسے مہنگا، ڈالر 225 روپے 50 پیسے تک جا پہنچا، 4 روز میں ڈالر 6 روپے 52 پیسے مہنگا ہو چکا۔ سائبر کرائم آفس سے حساس ڈیٹا کے حامل 4 موبائل فونز چوری، موبائل خواتین آفیسرز کے دراز توڑ کر نکالے گئے، ایک فون آفس ملازم دانش کے بھائی کے زیر استعمال نکلا، باقیوں کی تلاش، آفیسر شنوار شعیب کی مدیریت میں تھانہ غالب مارکیٹ میں مقدمہ درج۔ شاہپور کانزرا مویشی منڈی کی 4 دیواری تعمیر کرنے کی منظوری، 2500 فٹ طویل 4 دیواری تعمیر کی جائے گی، اقدام کا مقصد مویشی منڈی میں بیوپاریوں کو محفوظ ماحول فراہم کرنا ہے، پنجاب کیٹل مارکیٹ مینجمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ کمپنی کے اجلاس میں فیصلے۔ سالانہ ترقیاتی پروگرام کا حجم بڑھانے کا فیصلہ، PND کی ترقیاتی پروگرام کا حجم 735 ارب کرنے کی تجویز، مزید 50 ارب روپے مانگیے، سمری محکمہ خزانہ کو موصول وزیر اعلیٰ کو بھیجی جائے گی۔ اداروں کو دھمکیاں دینے اور الزامات لگانے کا کیس، مریم نواز کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست عدم پیروی پر خارج،
ایڈیشنل سیشن جج خضر حیات نے درخواست خارج کر دی۔ مریم نواز کی پاسپورٹ واپسی کے لیے متفرق درخواست، ہائی کورٹ کے جسٹس انوار الحق نے سماعت سے معذرت کر لی، بینچ تحلیل کر دیا گیا۔ مریم نواز نے کہا کہ نیب نے چودھری شوگر ملز کیس میں پاسپورٹ قبضے میں رکھوایا، 4 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود ریفرنس دائر نہیں کیا گیا۔ ماڈل صوفیہ مرزا کی بچیوں کی بیرون ملک سے بازیابی کا کیس، جسٹس شجاعت علی خان نے کہا کہ آپ بار بار ڈسٹرب نہ کریں، باری آنے پر آپ کو سنیں گے۔ صوفیہ مرزا نے کہا کہ 12 سال سے رل رہی ہوں، وفاق سے اداکار کے سابق شوہر کا نام ECL سے نکالنے بارے جواب طلب کیا گیا۔ گلوکارہ حمیرہ ارشد کے بیٹے کے نام پر پلاٹ کی رقم خرد برد کرنے کا معاملہ، سابق شوہر احمد بٹ، بھائی بہنوئی اور بھابھی کا ضمانت کے لیے عدالت سے رجوع۔ ایڈیشنل سیشن جج قمر یاسین نے فریقین کو آئندہ ہفتے طلب کر لیا۔ حمیرہ ارشد نے تھانہ اقبال ٹاؤن میں 70 لاکھ کے فراڈ کا پرچہ درج کرایا۔ سیکرٹری پرائمری ہیلتھ ڈاکٹر ارشاد احمد کا گورنمنٹ میڈیکل سٹور ڈپو کا دورہ، پروجیکٹ ڈائریکٹر میاں طارق، میڈیکل ویئر ہاؤس انچارج نے موجود ادویات کی تفصیل سے آگاہ کیا۔ RPOs اور DPOs کے لیے افسران کے انٹرویوز مکمل، وزیر اعلیٰ IG ایڈیشنل IG BA ناصر نے انٹرویو کیے۔ DPOs کے لیے خواتین افسران شائستہ ندیم، امارہ اطہر، شازیہ سرور کا انٹرویو کیا گیا۔ کمیٹی ساری سفارشات پر افسران کے تقرر تبادلوں کے احکامات جاری ہوں گے۔ پنجاب میں احساس پروگرام کا دائرہ کار بڑھانے کا فیصلہ، مستحق خاندانوں کو آٹا، گھی اور دالیں 40% سستی ملیں گی۔ چیئرپرسن احساس پروگرام ڈاکٹر ثانیہ نشتر کی وزیر اعلیٰ سے ملاقات میں بریفنگ، سیلاب متاثرہ علاقوں کے لیے فلاحی منصوبے متعارف کرانے کا بھی فیصلہ۔ آئیں سیلاب زدگان کی مدد کریں، سٹی نیوز نیٹ ورک کا امدادی کیمپ قائم، آپ کا بھیجا ہوا راشن، گرم کپڑے، کمبل، خیمے اور دیگر سامان ہم پہنچائیں گے فوج کی مدد سے متاثرین تک پوری ذمہ داری کے ساتھ۔ ملک میں سیلابی صورتحال کے پیش نظر سٹی 42 کی کاوش جاری، دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے آپ بھی آگے بڑھیے۔ سندھ میں سیلاب کی تباہ کاریاں، شکارپور میں بستیاں بہہ گئیں، گھر مٹی کا ڈھیر، فصلیں تباہ ہو چکی، علاقہ مکینوں کی خشک مقامات کی جانب ہجرت۔ سیلاب تو چلا گیا، سندھ کے باسیوں کو جینا سکھا دیا۔ سٹی نیوز نیٹ ورک کی ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں موجود۔ سیلاب زدگان کے لیے امدادی سامان کی روانگی، نون لیگ نے 5 ٹرک سامان بھجوایا۔ امدادی سامان میں خشک راشن، دودھ، کمبل، کپڑے شامل۔ MP غزالی سلیم بٹ، شائستہ پرویز، خواجہ عمران نذیر موجود تھے۔ ریلوے کا سکھر تک ٹرین آپریشن بحال کرنے کا فیصلہ، لاہور راولپنڈی سے روہڑی تک پیسنجر ٹریفک چلے گی۔ 10 ستمبر کو خیبر میل روہڑی سے لاہور کے لیے صبح 5:45 بجے روانہ ہوگی۔ ٹرین براستہ ملتان لاہور راولپنڈی پہنچے گی۔ برطانوی ہائی کمشنر کرسٹن ٹرنر کا سٹی نیوز کے ہیڈ آفس کا دورہ، ان پٹ ہیڈ سید زین العابدین نے استقبال کیا۔ گروپ ایڈیٹر نوید چودھری، سینئر تجزیہ کار سلیم بخاری نے دورہ کرایا۔ کرسٹن ٹرنر نے کہا کہ سٹی نیوز نیٹ ورک دیکھ کر CNN کی یاد آ گئی، مردوں کے ساتھ خواتین کا شانہ بشانہ صحافتی خدمات انجام دینا متاثر کن قرار۔ برطانوی ہائی کمشنر نے کرکٹ بھی کھیلی۔ Yeah, it's very nice to be here with the network. It's super impressive actually to see a newsroom that's so buzzing. Look at all these people working, doing their jobs, covering different cities, different networks. It reminds me a bit of the CNN network in Atlanta. And if I may, it's very good to see so many female journalists doing their job, bringing the news to people. So محکمہ بلدیات کے ملازمین کی تنخواہ میں 30% اضافے کی سمری محکمہ خزانہ کو موصول، ملازمین کو 15% ڈسپیرٹی الاؤنس بھی ملے گا۔ تنخواہ میں اضافے پر سالانہ 8 ارب خرچہ آئے گا۔ ادھر سیکرٹری بلدیات مبشر حسین کا LWMC کا دورہ، کمپنی کی کارکردگی پر بریفنگ دی گئی۔
सेशन जज हबीबुल्ला आमिर की चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद नमीर भट्टी से अलविदाई मुलाकात। चीफ जस्टिस ने हबीबुल्ला आमिर की खिदमात को सराहा। सेशन जज लाहौर कल रिटायर हो रहे हैं। CTO लाहौर मुंतज़िर मेहदी से सदर मरकजी तंजीम ताजिरान सैयद अजमत शाह की मुलाकात। मार्केटों में कायम तजावुजात के खात्मे पर तबादला ख्याल। आगा जुल्फ़िकार अहमद, लाला यासिर नसीर, मियां हारून रशीद भी हमरा थे। महकमा एक्साइज के 2 अफसरान के तकर्रुर तबादले। आफ्ताब रहीम ETO जोन 8 लाहौर तैनात हुए। आसिम बशीर को फौरी तौर पर डायरेक्टोरेट रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया। उर्स दाता दरबार के लिए तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई। 15 सितंबर को रस्म चादर पोशी होगी। रूहानी महाफिल होंगे। रवायती दूध की सबील का इफ्तिताह किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर दाता दरबार शाहिद हमीद कहते हैं ज़ायरीन के लिए शिनाख्ती कार्ड और कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजिम है। पानी से लदे बादल, बरस पड़े गुलबर्ग, मुस्लिम टाउन, कुतबा चौक में बारिश। वेलेंशिया टाउन, समनाबाद और माल रोड के अतराफ में भी रिमझिम। गुलशन रावी, लक्ष्मी, लिबर्टी और अनारकली भी भीग गई। शहर में 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। वज़ीर आज़म यूथ टैलेंट हंट प्रोग्राम। नेशनल हॉकी स्टेडियम में दूसरे रोज भी खवातीन के ट्रायल्स। 100 के लगभग खवातीन खिलाड़ियों की शिरकत। साबिक ओलंपियन मोहम्मद सकलैन ट्रायल्स के निगरान हैं। 25 खिलाड़ियों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। और पाक अफगान मैच के बाद हंगामा आराई। चेयरमैन PCB का मामला ICC के सामने रखने का ऐलान। रमीज राजा ने कहा कि जूनियर लीग को प्रोफेशनल बुनियादों पर इस्तेमाल करेंगे। यहीं से मुस्तकबिल के चैंपियन सामने आएंगे।